نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس خواتین اور بچے آن لائن قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی اگر پڑھنا چاہیں یا آپ کے بچے پڑھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اسکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر طلقا طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، فلا تحلو تو پھر نہیں حلال رہے گی وہ عورت لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد یعنی 3 طلاقوں کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ کہ وہ عورت نکاح کا لے، زوجن کسی آدمی سے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہو، یعنی اس کے پہلے خاوند کے علاوہ اگر کسی دوسرے خاوند سے وہ نکاح جب تک نہیں کر لیتی تب تک یہ پہلے خاوند کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ فَإِن پھر اگر طلقا طلاق دے دیتا ہے وہ دوسرا خاوند اس عورت کو، فلا جناح تو پھر کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، یعنی یہ عورت جس کو دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی اور اب وہ اگر پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر ان دونوں پر اب کوئی حرج نہیں ہے، ان یہ کہ یتراجع وہ دونوں رجوع کرنا چاہیں، ان اگر ظنا وہ خیال کرتے ہوں، ان یہ کہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود کو، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس عورت نے بسنے کی نیت سے دوسرے شخص کے ساتھ شادی کی، اس شخص نے بسانے کی نیت سے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اگر کسی وجہ سے وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں نباہ ہو سکتا ان کا، اور وہ دوسرا خاوند بھی اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب یہ عورت اور اس کا پہلا خاوند اگر دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ان دونوں کو یہ خیال ہو کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا بیان فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، لقوم ایسے قوم کے لیے، یعلمون جو کچھ علم رکھتے ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ آج کل جو حلالہ کی صورت تلاش کر لی گئی ہے یہ انتہائی قبیح صورت ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس رکوع کے آخر تک جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں کئی بار تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے یا اسے دکھ دینے کے لیے ہرگز مت کرو، بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے اور ان کا گھر آباد کرنے کے لیے اور بسانے کے لیے ان سے نکاح کرو۔ اور طلاق دینے کے بعد کچھ صورتیں جو نکاح کی جائز رکھی گئی ہیں تو ان صورتوں کو اپنا کر اور بار بار ان کو دہرا کر تم اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو پھر روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، او سرحوہن یا پھر چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوا اور نہ روکو ہن ان عورتوں کو، ضِرَارًا تکلیف پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو۔ وَمَن اور جو شخص یفعل کرے گا ذَلِکَ ایسے، یعنی زیادتی کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کرے گا پھر انہیں چھوڑتا رہے گا، فقط تو یقیناً ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی ہی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ بنا لو تم آیات اللہ کی آیات کو ہزواً مذاق، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو کی اس نے تمہارے اوپر، وما اور جو انزلہ اس نے نازل فرمائی، علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں، بہی اس کتاب کے ذریعے، واتقوا اللہ اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کے ساتھ علیم علم رکھتا ہے۔
اس آیت میں جس طلاق کا ذکر ہے اس سے مراد طلاق رجی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر واپس لے آؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی کے ساتھ علیحدہ کر دو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہونی چاہیے۔ عورت کو تکلیف دینا اور اسے تنگ کرنا مقصود ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل میں کوئی تعویل سے کام لینا شروع کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ یہ تمہارا جرم جو ہے یہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیات خدا بندی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی طلاق اور عدت کے اسباق اور مسائل جاری ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔